بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلی جزئی کی تعریف اور اس میں جو ایک اشکال لازم آیا تھا اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اب جو آج کا سبق ہے اس میں یہ بیان ہوگا کہ جو دو نسبتیں ہوتی ہیں، جو دو کلیاں ہوتی ہیں، ان کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے اس کے لحاظ سے کلی کی کتنی اقسام ہیں۔ پیچھے کلی کی جو اقسام پڑھی تھی وہ جو ہے وہ افراد کے لحاظ سے تھی، اب یہاں پہ جو اس کی اقسام ہیں وہ ہیں نسبت کے لحاظ سے کہ دو کلیوں کے مابین جو نسبت ہے وہ نسبت کون سی پائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کل نسبتیں جو ہیں وہ چار نسبتیں ہیں: نسبت تساوی، نسبت تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ کہتے ہیں کہ دو کلیاں، جون سی بھی دو کلیاں ہوں گی ان کے مابین جو نسبت پائی جائے گی وہ چار حال سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوگا کہ جو دو کلیاں ہیں ان کے مابین دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پہ صادق آئے گی، دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پہ صادق آئے گی، یا تمام پہ صادق نہیں آئے گی۔ جب تمام افراد پہ صادق آئے گی تو اس کو بولیں گے نسبت تساوی، جیسے انسان اور ناطق کی مابین نسبت۔ انسان بھی ایک کلی ہے، ناطق بھی ایک کلی ہے، اب ان دونوں کے مابین جو ہے وہ نسبت تساوی اس انداز سے ہے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ ناطق ہوگا اور جو بھی ناطق ہے وہ انسان ہوگا۔ لہذا جب دونوں کے مابین دونوں کلیاں دونوں کے تمام افراد پہ صادق آئی ہیں تو یہاں پہ اس کو نام دیں گے ہم نسبت تساوی کا۔ یا کہتے ہیں کہ دونوں کلیوں میں سے کوئی بھی کلی کسی پہ بھی صادق نہیں آئے گی، نہ پہلی کلی دوسری پہ صادق آئے گی نہ دوسری پہلی کے افراد پہ صادق آئے گی۔ جب یہ والی کنڈیشن ہوگی تو اس وقت اس کو نام دیں گے نسبت تباین کا، نسبت تباین کا۔ جیسے کیا ہے حیوان اور حجر، یا انسان اور حجر کے مابین نسبت، یعنی کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ انسان وہ پتھر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کے مابین جو نسبت ہے وہ تباین ہے، اس انداز سے تباین ہے، اس وجہ سے تباین ہے کیونکہ دونوں کلیوں میں سے کوئی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پہ بھی صادق نہیں آتا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا یہ ہوگا کہ دونوں کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کا تمام افراد پہ صادق آئے گی اور دوسری کلی پہلی کے بعد پہ صادق آئے گی، یا یہ ہوگا کہ دونوں کلیاں دونوں کے بعد پہ صادق آئیں گی۔ جب ایسا ہوگا کہ دونوں کلیوں میں سے ایک کلی پہلی کلی دوسری کے تمام افراد پہ اور دوسری کلی پہلے کے بعد پہ صادق آئے گی، اس وقت اس کو بولیں گے نسبت عموم خصوص مطلق۔ جیسے عالم ولی کے مابین نسبت، عالم ولی کے مابین جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت اس انداز سے ہے کہ جو بھی عالم ہوگا، جو بھی ولی ہوگا اس کے لیے عالم ہونا یہ لازمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی عالم ہو وہ ولی بھی ہو، یعنی عالم ولی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ولی ہوگا اس کے لیے عالم ہونا لازمی ہے۔ لہذا اس انداز سے جو ہے وہ ایک نسبت ایک کلی دوسری کے تمام پہ صادق آئی، دوسری پہلے کے بعض پہ صادق آئی۔ چوتھی نسبت یہ ہے کہ دونوں کلیاں دونوں کے بعض افراد پہ صادق آتی ہیں، جیسے حیوان اور ابید کے مابین نسبت۔ حیوان اور ابید کے مابین جو نسبت ہے وہ ہے نسبت عموم خصوص من وجہ، کیونکہ بعض ابید حیوان ہوتے ہیں اور بعض حیوان ابید ہوتے ہیں۔ جیسے بطخ ہے، اب یہ حیوان بھی ہے ابید بھی ہے، لہذا اس پہ دونوں چیزیں صادق آئیں۔ اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حیوان ہوں گے لیکن ابید نہیں ہوں گے، جیسے بھینس ہے، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو ابید ہوں گے لیکن وہ حیوان نہیں ہوں گے، جیسے حیوانوں کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ لے لیں۔ تو نسبت عموم خصوص من وجہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں کلیاں دونوں کے بعض افراد پہ صادق آئیں۔ تو اس لحاظ سے کل کلی کے جو ہے وہ چار قسمیں بن جاتی ہیں: نسبت تساوی، نسبت تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ جی، فصل فی النسبت بین الکلیین، فصل ہے دو کلیوں کے مابین نسبت کے متعلق۔ اعلم ان النسبت بین الکلیین تتصور علی نحو اربعۃ، کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ دو کلیوں کے مابین جو نسبت ہے اس کا تصور کیا جاتا ہے چار اقسام پہ۔ لأنک اذا اخذت کلیین، اس لیے کہ جب تو دو کلیوں کو لے گا، فإما ان یصدق کل منہما علی کل ما یصدق علی الآخر، کہتے ہیں یا تو یہ ہوگا کہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی صادق آئے گی ہر اس پہ جس پہ دوسری صادق آتی ہے، فہما متساویان، تو ان کو متساویان کہیں گے، یعنی نسبت تساوی ان کے مابین پائی جائے گی۔ چل انسانی و ناطق، جیسے انسان و ناطق کے مابین نسبت۔ لأن کل انسان ناطق وکل ناطق انسان، کہتے ہیں اس لیے کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ او یصدق احدہما، جب اس کا عین کا عطف لے کے آئیں گے تو یصدق پڑھیں گے، نہیں تو یصدق احدہما علی کل ما یصدق علیہ الآخر، کہتے ہیں یا ایسا ہوگا کہ دونوں میں سے ایک صادق آئے گی علی کل، ہر اس پہ جس پہ دوسری صادق آتی ہے، ایک صادق آئے گی ہر اس پہ علی کل ما یصدق علیہ الآخر،
یعنی دوسری کلی کے تمام افراد پہ صادق آئے گی، ولا یصدق الآخر علی جمیع افراد احدہما، لیکن جو دوسری کلی ہے وہ پہلے کے تمام پہ صادق نہیں آئے گی۔ فبینہما عموم و خصوص مطلقاً، تو اس وقت ان دونوں کے مابین نسبت عموم خصوص مطلق پائی جائے گی، کالحیوان والانسان، فیصدق الحیوان علی کل ما یصدق علیہ الانسان، پس حیوان صادق آئے گا علی کل ہر اس پہ جس پہ انسان صادق آتا ہے، ولا یصدق الانسان علی کل ما یصدق علیہ الحیوان، لیکن حیوان انسان صادق نہیں آتا ہر اس پہ جس پہ حیوان صادق آتا ہے، بل علی بعض، بلکہ بعض پہ صادق آتا ہے۔ یعنی نسبت عموم خصوص جو ہے وہ مطلق میں ایک کلی دوسرے کے تمام پہ، دوسری پہلے کے بعد پہ صادق آئے گی۔ کہتے ہیں اولا یصدق شیء منہما علی شیء مما یصدق علیہ الاخر، کہتے ہیں یا ایسا ہوگا کہ کوئی بھی شے دوسری کلی کے کسی پہ بھی صادق نہیں آئے گی، فہما متباینان، وہ دونوں متباینین، ان کو کہا جائے گا، کل انسان والفرس، او یصدق بعض کل واحد منہما علی بعض ما یصدق علیہ الاخر، کہتے ہیں یا ایسا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے، دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کے بعد صادق آئیں گے بعد دوسری کلی کے بعد افراد پہ، فبینہما عموم و خصوص من وجہ، ان کے مابین عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، کل ابید والحیوان، جیسے ابید حیوان۔ ففی البتی، بطخ میں کہتے ہیں یصدق کل منہما، دونوں میں سے ہر ایک صادق آئی ہے، وفی الفیل یصدق الحیوان فقط، اور ہاتھی میں فقط حیوان صادق آئے گا، وفی الثلج والعاج، برف اور ہاتھی دانت میں کہتے ہیں یصدق الابید فقط ابید صادق آئے گا جی۔ فہذہ اربع نصوب، تو یہ جو ہے وہ چار نسبتیں ہو جائیں گی، التساوی والتباین والعموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجہ، فاحفظ ذلک، مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ چار نسبتیں ہو جائیں گی، تو ان کو مضبوطی سے یاد کر لے۔ نسبت عموم خصوص جو من وجہ ہوتی ہے اس میں 3 مادے ہوتی ہیں، نسبت عموم خصوص مطلق جو ہے اس میں 2 مادے ہوتے ہیں۔ عموم خصوص میں جو من وجہ ہوتا ہے اس میں 3 مادے، جیسے فیل، ایک جو ہے ایک فیل کی مثال دی ہے، ایک بطخ کی مثال دی ہے، اور ایک ان دونوں کے علاوہ کی مثال دی ہے، یعنی جس میں ایک سفید ہوگا، ایک حیوان ہوگا، ایک میں دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ تو آج کے سبق میں یہ نسبت کی کل 4 قسموں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اچھے انداز سے کتاب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔